میں جب بھی یہ سنتی ہوں نا کہ 5 موٹے ہاتھی مکڑی کی جال میں جا کر پھنس گئے، میں بہت غور کرتی ہوں کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے، مذاق میں بھی کسی نے یہ لائنز کیسے لکھ دی۔ تو پھر بہت سوچنے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ یہاں پر بات ہاتھیوں کی نہیں ہو رہی ہے، دراصل یہاں پر ان بھولے بھالے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے اوپر ہونے والی ہر تکلیف، ہر ظلم، ان کے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھتے ہیں یا ان کا امتحان سمجھتے ہیں۔ تو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں میرے جو نئے سبسکرائبرز ہیں، جو میرے لاسٹ جو میرا ویڈیو ہے نا، میرا جو نیو ہاؤس کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا تھا، اس پہ میرے آٹھ میرے نیو سبسکرائبر آئے ہیں۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا اور بہت موٹیویٹ ہوئی ہوں میں اس کے بعد، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے۔ تو پلیز میرے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ بہت لمبا سفر ہے یار، بہت ہی لمبا سفر ہے یوٹیوب کا، اور انشاءاللہ میری زندگی کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور بہت تہ دل سے شکریہ۔ اور میری جو پیاری پرانی بہنیں ہیں نا، مجھے جو اسرا آپی کہہ کر مجھے میسیجز کرتی ہے نا، میری بہنوں آئی لو یو بہت محبت، بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو لے کر بہت خوشی ہوتی ہے یار، بہت کمیوں کو میری آپ لوگوں نے پورا کر دیا ہے، بہنیں بن چکی ہیں آپ سب، بہت ہی زیادہ پیار آتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس پہ۔ تو بنے رہیے گا میرے ساتھ اور پلیز لائک ضرور کرنا، کمنٹس میں ضرور بتانا ویڈیو کیسا لگا، اور جو میرے نئے سبسکرائبرز ہیں پلیز یار میرے ویڈیو پہ کامنٹس بھی کر دیا کیجیے، کہاں سے ہے آپ لوگ، کون ہیں، مجھ سے باتیں کیجیے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی جا کے بہت باتیں کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں برتن دھو رہی تھی، صبح کا وقت تھا، پتہ ہے سب کو کہ 2 بچوں کے ساتھ صبح کیسی گزرتی ہے یار، بہت ہی زیادہ سر درد والا ہوتا ہے میرا یہاں پر عزیر اور ابیہ کو لے کر، خاص کر آپ لوگ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا حالت کر دی ہے ان لوگوں نے بیڈ کی۔ تو خیر ہوتے رہتا ہے، دن میں 3 سے 4 بار مجھے گھر جھاڑنا پڑتا ہے، ہر چیز کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ صبح کا وقت تھا اور ناشتہ ہونے کے بعد جو برتن تھے، جو بھی میری صفائیاں تھی، یہ ساری چیزیں میں کر رہی تھی۔ تو چلیے بات شروع کرتے ہیں، آپ لوگ بھی فرصت سے ذرا بیٹھ جائیے اور میری بات کو سنیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ 5 موٹے ہاتھی مکڑی کی جال میں کیسے پھنس سکتے ہیں، وہ تو جانور ہے، وہ کہیں پہ بھی پھنس سکتے ہیں، مگر یہاں پر بات غور کرنے والی انسانوں کی ہے کہ ایک انسان جو واقعے میں ہر چیز میں اللہ والا بنتا ہے، میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کرتی جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، اللہ استغفر کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتی، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو بہت صبر کرتے ہیں، بہت صبر، جو بہت نرم دل ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہے، جو ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اس ساری چیزوں کو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش ہے ہماری۔ نہیں، جو میرے پیارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں سبق ہوتی ہیں، ہر چیز کو آپ آزمائش کا نام نہیں دے سکتے، امتحان کا نام نہیں دے سکتے۔ بہت کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے غلط لوگوں کے بیچ رکھتے ہیں، بہت کچھ آپ کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مصیبتیں لاتے ہیں، ایسے لوگوں کا سامنا کراتے ہیں جو آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں تاکہ آپ اس وقت میں اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ دیکھیے میرے پیارے میرے سبسکرائبرز، آپ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور آپ کا جو حق لوگ کھا جاتے ہیں، آپ کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، کیسا بھی ظلم ہو، آپ کو بے وجہ گالی دینا، آپ کا دل دکھانا، آپ کا مذاق اڑانا، آپ کے کیریکٹر پہ انگلی اٹھانا، یا کسی بھی طرح سے آپ کا دل دکھانا، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آگے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کا ایک خدا ہے، آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ خاموش ہے، آپ صبر کر رہے ہیں، اسی لیے اس کے اندر ہمت ہے۔
تو یہاں پر چاہے وہ بہو ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، یہاں پر جب ایک لمٹ کراس ہو جاتی ہے نا کہ آپ اس سے ہٹ زیادہ بڑھ نہیں سکتے، تو یہاں پر آ کر آپ کو بولنے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت ہے، آپ کو لوگوں کو سزا دینے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہہ دیا نا کہ میں اپنے حق معاف کر سکتا ہوں، میں حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر جو انسان دوسرے انسان کے جو حق مارتا ہے، جو تکلیفیں دیتا ہے، دل آزاریاں کرتا ہے، اس کا بدلہ میں نہیں لوں گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جب تک وہ انسان خود معاف نہیں کرتا، اللہ کے حوالے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ وہ انسان، وہ دو لوگوں کے بیچ میں جو ہے، جو ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، دونوں کے بیچ جو ہوا نا، جب تک وہ مظلوم معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ ظالم کتنی نیکیاں کراؤ، چاہے کتنی بھی توبہ کراؤ، جب تک اس نے جس پر ظلم کیا ہے اسے معافی نہیں مانگے گا، جب تک اس کے حق ادا نہیں کرے گا، جب تک جا کر اسے معافی نہیں مانگے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ کتنی بڑی بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر اتنا بڑا انصاف کرتے ہیں کہ بھائی تو نے اس کے ساتھ تو نے اس کے ساتھ غلط کیا، میں تیرے حج اور عمرہ دیکھ کر میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، میں تیری لمبی لمبی عبادتیں دیکھ کر میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، تیری باقی جو نیکیاں ہیں، جو دوسروں کے ساتھ جو بھلائیاں ہیں، میں اس کو دیکھ کر بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے ایک انسان کا دل دکھایا ہے، ایک انسان کا حق مارا ہے، تو چاہے 10 لوگوں کے ساتھ انصاف کر، 10 لوگوں کے ساتھ کتنی بھی نیکی کر، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر وہ 5 موٹے ہاتھی کی مثال انہی لوگوں کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو، ارے بھائی بیٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کی عزت کی پوری ذمہ داری تمہاری ہے، بہو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری ذمہ داری آپ کی ہے، بیوی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہی ہر چیز میں اپنے آپ کو کمپرومائز کرتے رہو، سیکریفائزز کرتے رہو، فرما بردار بنو، شوہر کو خوش کرنے کی ہر کوشش کرو۔ نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر رشتے کو اس کی ذمہ داریاں دی ہے، فرائض دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے اپنے اپنے حق رکھے ہیں، اولاد کے رکھے ہیں، ماں باپ کے رکھے ہیں، بھائی بہن کے رکھے ہیں، اللہ نے ہر ایک انسان کے اپنے حق رکھے ہیں، سب کو حساب دینا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہی ہوں پتہ ہے کہ مجھے بہت سارے لوگ پہلے سے ہی کہتے ہیں، بچپن سے ہی کہتے ہیں کہ اسرا تم تھوڑی سی تیز ہو، مطلب مجھ سے، میں نے جتنا اپنے آپ کو جانا ہے نا، بچپن سے لے کے اب تک جتنی بھی میری عقل، جتنی بھی چیزوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے، جو چیزیں بھی میری زندگی میں آئی ہیں نا، میں نے اپنے اندر ایک چیز دیکھی ہے، اور یہ میری فطرت ہے، فطرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ میں منافقت برداشت نہیں کر سکتی، چاہے وہ کتنا ہی میرا سگا ہو، کتنا ہی خونی رشتہ کیوں نہ ہو، مجھے انسان کی منافقت مجھے پسند نہیں آتی۔ پتہ نہیں اللہ نے میرے اندر یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے کہ میں وہ چیز کو برداشت کروں، رشتے کے نام پر، اپنوں کے نام پر، دنیا داری کے نام پر، میں اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اسے اللہ کے لیے معاف کروں۔ اور اس وجہ سے نا بہت سارے رشتے، بہت سارے میرے اپنے، بہت سارے ایسے دوست جو میرے سامنے بے نقاب ہوئے ہیں وقت کے ساتھ، جب ایک بار کسی کا سچ میرے سامنے آ جاتا ہے، اس کی اصلیت میرے سامنے آ جاتی ہے نا، میرا دل پھر کبھی پلٹتا ہی نہیں ان کی طرف، میں ہمیشہ کے لیے کٹ جاتی ہوں۔ ہاں، لوگ بہت کہتے ہیں کہ رشتے نہیں توڑنا چاہیے، ہر حال میں رشتے نبھانا چاہیے، مگر میں یہ ان رشتوں کو جو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یا اس طرح سے ہم نبھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے شاید راضی ہو جائیں گے تو ہم رشتے رکھیں گے، نہیں، یہاں پر بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، جو حاسدین ہیں، جو آپ کا برا چاہتے ہیں، جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ نہیں سکتے، اس سارے لوگوں سے دور رہیے آپ لوگ، چاہے کسی بھی حال میں۔ آپ اللہ کے محتاج ہیں بھائی، دنیا کے محتاج مت بنیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہر رشتے کو توڑتے جاؤ، مگر جب اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کسی کا اصلی چہرہ لائے، اس وقت
اس وقت ضرور آپ اس سے کنارہ کشی کر لیجئے، اسے ایک لمٹس میں رکھیے۔ اگر وہ لمٹ میں نہ رہیں، اپنی جہالت پہ اڑا رہیں، تو آپ بے شک آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے، اپنی دنیاوی سکون کے لیے، اپنی آخرت کے لیے آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر بار ہم ایک چیز کو، ایک ظلم کو ہم بار بار نہیں سہ سکتے۔ ہمارے اندر کئی برائیاں بھی آ سکتی ہیں، ہم خود اپنا دل میلا کر سکتے ہیں، ہم خود اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت، اس کی برائیاں کر سکتے ہیں۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ سامنے آپ اپنے بن کر ملتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، اس نے جو آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ ساری باتیں دنیا کو سناتے ہیں۔ کیا فائدہ یار؟ آپ خود بھی گناہوں میں پڑ جائیں گے اس وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ کے ساتھ غلط ہو، بالکل آواز اٹھانا۔ جب بھی آپ کے ساتھ غلط ہو، بالکل آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ حق دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے؟ کمزور ہونے میں اور بزدل ہونے میں بہت فرق ہے میری بہن، بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ اپنے آپ کو جب تک کمزور سمجھیں گے، جب تک اپنے آپ کو کمزور رکھیں گے نا، آپ کے ساتھ دنیا غلط کرتے رہے گی۔ اور کبھی اللہ کے سامنے پھر شکایت مت کرنا کہ اللہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ غلط کرے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ، آپ جو ہر چیز پہ آپ صبر کر لو گے اللہ کے لیے۔ بے شک اللہ کے لیے آپ صبر کریے، ان چیزوں پہ صبر کریے جو اللہ کی طرف سے ہیں، جیسا بیماریاں آتی ہیں، جیسا فائنینشیل آپ کو کچھ پرابلم آ جاتی ہے، جیسا کہ کئی بار آپ کو ہوتا ہے نا کہ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں۔ بہت کچھ ہوتا ہے یار جو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، مگر بہت ساری ایسی، آج کا زمانہ ایسا ہو گیا نا کہ دنیا حسد سے بھری ہوئی ہے۔ آپ ایک بار بس یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کر لیجئے نا، ان کے خود کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو جب اس وقت جب انہیں خواب آیا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس خواب کو ظاہر کرنے سے روکا تھا، کیونکہ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ تو یہاں پر جب ایک نبی آپ کو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تم تھوڑی ہوشیاری سے زندگی جینا، تم ہر چیز میں اچھے نہیں بن سکتے، تو یہاں پر آپ